پھر ابو علی سینا کو دیکھتے ہیں. ابو علی سینا کو کون نہیں جانتا؟ میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی بھی ہیرا خود سے ہیرا نہیں بنتا، کوئی بھی موتی خود سے سچا موتی نہیں بنتا. کسی صاحب اثر کی نگاہ چاہیے، صحبت چاہیے، تربیت چاہیے، سسٹم چاہیے، انسٹیٹیوشن چاہیے، تاکہ وہ اس کو چمکا کر، تیار کر کے، گروم کر کے منظر عام پر لا سکے. وہ عظیم فلسفی بھی تھے، طبیب بھی تھے، اسلام کے عظیم مفکر بھی تھے. میڈیکل سائنس میں، کیمسٹری میں، اسٹرونومی میں، اخلاقیات میں، ایتھکس میں، فلسفی میں، جیوگرافی میں، میتھمیٹکس میں، سائیکالوجی میں اور ہجری علوم میں، انجینئرنگ میں اللہ نے ملکہ عطا کیا تھا ابن سینا کو. پھر ابو علی سینا ماڈرن میڈیکل سائنس کے بانیوں میں تصور کیے جاتے ہیں، اور سائیکو انالیسس اور اعصابی نفسیات، نیورو سائیکائٹری کے بھی بانی تصور کیے جاتے ہیں. اور پھر ابو المحاسن یوسف بن تغری کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو علی سینا بھی اس وقت ابو علی سینا بنے جب ان کو اس وقت کے محدث ابی عبداللہ الزاہد الحنفی کی صحبت ملی. وہ بھی ان کی صحبت میں گئے تو ابو علی سینا بن گئے. وہاں سے علم بھی سیکھا، تقویٰ بھی سیکھا، پرہیزگاری بھی سیکھی، ادب بھی سیکھا، اخلاق بھی سیکھا. اور وہ بیان کرتے ہیں ہر تیسرے دن، میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نے اور ہم نے تو یہی سنا ہوا ہے نا، ابو علی سینا نے سائنس پہ کام کیا، تحقیق پہ کام کیا، میڈیکل سائنس پہ کام کیا. آگے ان کے اندر کا حال بھی تو سنیں، وہ کون تھے. ابو علی سینا وہ بیان کرتے ہیں ہر تیسرے دن اگر قرآن مجید کا وہ ختم نہیں کرتے تھے انہیں چین نہیں آتا. اب ایک طرف سائنس ہے، فلسفہ ہے، کاسمولوجی ہے، اسٹرونومی ہے، میڈیکل سائنس ہے، نیورو سائیکائٹری پہ کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن میں ڈوب کر یہ موتی چن رہے ہیں. یہ ابو علی سینا تھے.